رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آیت الکرسی کا آج 9واں لیکچر ہے۔ تو جو پچھلا لیکچر گزرا ہے اس میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کی تعبیر و تذکیر میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ آسمانوں، زمین، مشرق و مغرب، شمال ہو یا جنوب، آسمان کے اوپر یا نیچے، زمین کے نیچے کی تمام اشیاء کا حقیقی، کلی اور تفصیلی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہی عالم الغیب و شہادتی ہے، فضائی، آبی، حقی، نوری، آسمانی، زمینی، ہوائی مخلوقات کے ضروریات وہی جانتا ہے۔ کائنات کے ہست و بود کی تمام چیزوں کے حقائق کو، کیفیات کو، حیثیات کو پوری طرح سمجھتا ہے اور تمام جہانوں کی تمام اشیاء کا ایک ذرہ بھی اس سے اوجل، مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ تو آیت الکرسی کے ان جملات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے علم عطا فرما دے۔ اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، مگر اس کی رضا اور مشیت کے بغیر اس کے علم میں سے کوئی معمولی شے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اس کے علم میں سے معمولی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی لوگ اس کی مرضی کے بغیر اس کے علم میں سے کوئی شے حاصل نہیں کر سکتے، اس کی مشیت کے بغیر کوئی اس کے علم کے ایک ذرے کا ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جسے چاہے غیب کی باتوں، کاموں اور معاملوں میں آگاہ کر دے، وہ جسے چاہے غیب کے درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں باتوں کی اطلاع دے دے، اور جب چاہے غیبی امور کا انکشاف کر دے۔ یہ اس کی قدرت اور اختیارات کی وسعت ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ اطلاع علی الغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر، رسول اور نبی کو غیب کے کسی معاملے سے آگاہ فرما دے۔ اس سے نہ روکا جا سکتا ہے، نہ ٹوکا جا سکتا اور نہ منع کیا جا سکتا ہے، مگر عقیدے کی یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہر قسم کا علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ہر چیز کا مکمل اور تفصیلی علم، ظاہر و باطن سے پوری واقفیت، غیب اور حاضر کو برابر دیکھنا، بلند اور پست آواز کو برابر سننا اور ہر ایک کے تمام معاملات، حالات کو ہر وقت جاننا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس کی تمام مخلوقات میں کوئی بھی اس صفت میں اس کا شریک اور حصے دار نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ علم غیب اور اطلاع علی الغیب کے فرق کو پوری طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ افسوس کہ بعض مذہبی رہنما اس واضح فرق کو ملحوظ رکھے بغیر اپنے خود ساختہ نظریات کا دفاع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اولوالعزم ہستیوں کو بعض غیبی امور پر اطلاع اور آگاہی کا علم غیب کا نام دے کر لوگوں کو، عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اس جملے میں اسی بات کو بیان فرمایا کہ حقیقی اور کلی غیب دان تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، مگر اپنی مصلحتوں، حکمتوں کی بنا پر بعض غیبی معاملات سے بندوں کو آگاہ بھی فرما دیتا ہے۔
مگر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اطلاع دیے گئے ہیں وہ لوگ، آگاہ کیے اور بتلائے بغیر ہی فلاں فلاں غیبی بات کا علم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پیر و فقیر جو ہے بڑے بڑے علماء اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی طرف سے غیبی علم جانتے ہیں اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں، بلکہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کو کسی کام کا جو ہے وہ ذہن میں نہ ڈال دے، بتا نہ دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو گھیر نہیں سکتے مگر صرف اتنا جتنا وہ خود چاہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود، وسیع اور بے حساب ہے، مگر انسان کا علم تو بس اتنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بذریعہ وحی عطا فرمایا ہے، یا بعض اشیاء پر انسان کے تجربہ کر کے علم حاصل کیا ہے. انسانوں کے محدود، مختصر اور معمولی علم اور اللہ تعالیٰ کے لامحدود اور وسیع علم کی مثال تو ایسے ہی ہے نا جیسے سمندر کے مقابلے میں پانی کا قطرہ، بلکہ اس سے کم تر بھی. تو پچھلے جو لیکچر ہے اس میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ جو چیز انسانوں سے مخفی اور پوشیدہ ہو اور انسان اپنے حواس اور شعور کی قوت یا فراست یا قیاس یا عقل کے زور سے اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے، اس کو غیب کہا جاتا ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ اور جو چیزیں علم کے ان ذرائع میں سے کسی ایک کے ذریعے دریافت ہو سکے وہ غیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، مگر وہ اپنے برگزیدہ محبوب منتخب رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے بعض غیبی امور سے آگاہ فرما دیتا ہے. تو قرآن پاک میں 29ویں پارے سورۃ جن میں ہے کہ عالم الغیبی اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے، یعنی غیب کو جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، مگر وہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں جسے چاہتا ہے بعض غیبی امور کی اطلاع دے دیتا ہے. اور جب وہ اپنے کسی رسول کو غیب کی اطلاع دینے کے لیے وحی نازل فرماتا ہے تو فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، بے شک اس رسول یا وحی لانے والے فرشتے کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ مقرر فرما دیتا ہے. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ دیکھ لے انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ ان کے حالات کا پہلے ہی احاطہ کیے ہوئے ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے. سورۃ جن کی آیت نمبر 26 تا 28 تک ہے. اس امر میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ تمام انبیاء میں سب سے افضل، اعلیٰ، اشرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس طرح آپ کی ذات تمام مخلوقات میں سب سے برتر ہے، اسی طرح آپ کا علم بھی سب سے وسیع تر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اولیاء سے زیادہ، اتقیاء سے زیادہ ہے. صلحاء، علماء، اصفیاء 1,24,000 انبیاء سے بھی زیادہ ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ محسن انسانیت کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جنات سے زیادہ، فرشتوں سے زیادہ، خالق کائنات کے تمام مخلوق سے زیادہ ہے. جتنا علم آپ کے منصب اور مقام کے لائق، شیان شان اور مناسب تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی عطا کیا ہے. ذرہ ذرہ کے علم کی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر شے کا کلی علم عطا کیا ہے. البتہ تکمیل شریعت، تربیت امت اور ہدایت انسانیت کے لیے جس قدر علم کی ضرورت تھی نا، اس میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے مخفی اور پوشیدہ نہیں رکھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کا پابند فرمایا کہ آپ میرے عطا کردہ علم کی تبلیغ، اشاعت اور ترویج فرمائیں اور دینی تعلیمات، اسلامی احکام، قرآنی علوم سے لوگوں کو آگاہ فرمائیں. سورۃ مائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر جو کچھ اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے پیغام الہی کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے آپ کی خود حفاظت فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ تو اس آیت میں واضح طور پر آپ کو حکم دیا گیا کہ جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا فرمایا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچانا اور علم تقسیم فرمانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنی زبان حق سے ترجمانی سے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، علم عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، میں تو صرف اس کا علم تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں چوتھے پارے میں اس بات کی وضاحت کیا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی غیبی امور پر مطلع نہیں فرماتا، مگر جس قدر غیب پر اطلاع کی انسان کو ضرورت تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو آگاہ کیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اور شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع کر دے، لیکن اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ علم غیب خاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، البتہ وہ اپنی حکمت کے مطابق جتنا چاہتا ہے جب چاہتا ہے انبیاء کرام کو کسی غیبی معاملے پر آگاہ فرما دیتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدیر پیغمبر یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوا ہے نا آپ نے، کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور ان کے اور بھی بہت سے بیٹے تھے، اور ان بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کا قتل کی جو ہے نا سازش کی تھی۔ مختصر آپ کو بتا رہی ہوں، بہت اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، کیونکہ وہ جلتے تھے اس بات سے کہ ان کا جو باپ کا پیار تھا وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ زیادہ تھا۔ تو ان سب بھائیوں نے مل کر سازش کی اور کسی طریقے اپنے باپ کو منا کر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ کہیں دور جنگلوں میں لے گئے تاکہ ہم اس کو کھلا کر آئیں، کھیلے کودے ہمارے ساتھ۔ تو کیا کیا، پہلے تو یعقوب علیہ السلام نہیں مانتے تھے، لیکن انہوں نے بہت اصرار کیا ان کے بھائیوں نے، تو وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو اور کسی جنگل میں لے گئے۔ پہلے ان کو بہت سا انہوں نے اپنے ساتھ کھیل میں مصروف کیا، ان کو کچھ نہ کچھ کھلاتے رہے، پھر کیا کہتے ہیں آپس میں سازش کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیجئے، اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیک، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا کسی دور زمین میں پھینک دو تو تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کو یوسف نظر ہی نہیں آئیں گے تو یقینی طور پہ ان کا توجہ ہماری طرف مبذول ہو جائے گی اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ باقی رہی ناحق قتل کرنے کے گناہ کی بات، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، اس گناہ کے بعد تم لوگ نیک قوم بن جانا، یعنی معافی مانگ لینا۔ تو انہوں نے اپنے بھائیوں کی مجلس میں اکثر نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ تو قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اسے تاریک کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ گیر سے اٹھا لے گا، اگر تم نے ضرور ہی کچھ کرنا ہے تو یہی کرو۔ پھر آخر کار جو ہے انہوں نے ایسا ہی کیا، کسی گہرے پانی کے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو دھکا دے دیا۔ یہ سارے واقعہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر پیغمبروں کو علم غیب ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کو علم ہوتا
کہ ان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یا ان کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ تو علم غیب جو ہے وہ کسی پیغمبر کے پاس، کسی نبی کے پاس نہیں ہے، وہ بس اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے علم غیب عطا کر دیتے ہیں۔ تو اچھا یہ بات یہاں تک ٹھیک، لیکن جب یوسف علیہ السلام جوان ہو کر جب ان پہ وہی بھی آنا شروع ہو گئی تو ان کے بھائی ان کے پاس غلہ لینے آتے تھے نا، تو ان کے ذریعے انہوں نے اپنے باپ کے پاس اپنی قمیض بھیجی، اور ابھی قمیض بہت دور تھی تو یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو آ گئی۔ تو اللہ، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی پیغمبر کے پاس جو ہے علم غیب نہیں ہے۔ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ محبت کی انتہا اسی کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تسلیم کی جائیں اور آپ کو الہی اختیارات میں حصہ دار ثابت کیا جائے۔ تو میں پھر یہ بات کر رہی ہوں کہ ہر حال میں، ہر وقت، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی کو علم غیب کہا گیا ہے۔ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اسے کسی اور کے لیے ثابت کرنا صریحاً شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بہت سارے واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے واقعہ کی بھی یہی مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جب معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر قریش مکہ نے اس واقعے کی تکذیب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں مختلف سوالات شروع کر دیے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بے حد پریشان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے پردے ہٹا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطیم مکہ میں کھڑے کھڑے بیت المقدس دکھا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو اپنی زبان نبوت سے یوں بیان فرمایا: لقد رأیتنی فی الحجر وقریش یسألنی عن مسرایا، میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے میری سیر یعنی معراج کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کے کئی چیزیں دریافت کی، مثلاً اس کے دروازے، کھڑکیاں، الماریاں کتنے، جنہیں میں بیان نہ کر سکا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دروازے، کھڑکیاں، دوسری چیزیں گننے یا یاد رکھنے تو نہیں گئے تھے نا۔ فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبَتْ مِثْلَ قَطُّ، مجھے اس صورتحال سے بڑا رنج اور صدمہ ہوا کہ ایسا صدمہ کبھی نہ ہوا تھا۔ آپ خود صورتحال کی نزاکت کا اندازہ فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں قریشیوں کے سامنے واقعہ معراج بیان فرما رہے ہیں اور اس عظیم معجزے کو اپنی نبوت اور رسالت کی بہت بڑی نشانی قرار دیتے ہوئے انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے ہیں کہ مجھے اس سفر معراج میں بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کا اجتماع تھا، وہ سب میرے منتظر تھے۔ میرے وہاں پہنچتے ہی اذان کہی گئی، پھر مجھے انبیاء کرام کی امامت کے عظیم اعزاز سے نوازا گیا۔ اس دوران مجمع میں سے ایک شخص سوال کرتا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیت المقدس کے اندر گئے تھے؟ آپ جواباً فرماتے ہیں ہاں گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے اچھا بتلائے بیت المقدس مشرق کی جانب دروازوں کی تعداد کیا ہے؟ اس کے سوال سے حوصلہ پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے قبل ہی دوسرا شخص سوال کر دیتا ہے ذرا یہ بتائیں کہ اس کے شمال کی طرف کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اب سوالات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہوں گے کہ میں وہاں دروازے، کھڑکیاں اور روشن دان شمار کرنے یا بیت المقدس کے دیگر چیزوں کی تعداد معلوم کرنے تو نہیں گیا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں ان امور کی طرف توجہ نہیں فرمائی تھی اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے الٹے سیدھے بےجا سوالات سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ حدیث میں جو ہے یہ الفاظ ہیں: فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ، کہ تو مجھے ان سوالات سے اتنی پریشانی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ میں نے دل ہی میں اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ میری مدد فرما کر قریش مکہ کے سامنے مجھے سرخ رو فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنبَأْتُهُمْ
پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، میں اسے دیکھتا جاتا اور ان کے سوالات کے جواب دیتا جاتا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک طرف معلومات نبوی کا یہ عالم کہ سینکڑوں میل کی دوری سے بیت المقدس کو دیکھ رہے ہیں اور مخالفین کے سوالات اعتراضات کے جواب دے رہے ہیں، دوسری طرف یہ حالت کہ اپنے جوتے میں لگی ہوئی گندگی کا بھی احساس اور ادراک اور علم نہیں ہے۔ جیسا کہ صحابی ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ نماز کی حالت میں ہی آپ نے اپنا جوتا اتار کر بائیں جانب رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل اور عمل دیکھا تو انہوں نے بھی نماز میں ہی اپنے جوتے اتار دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد مقتدیوں سے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم نے تو آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو آپ کی اتباع میں ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ لمحہ بھر کے لیے آپ صحابہ کرام کے جذبہ اتباع، شوق اور اطاعت پر غور کریں کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا چلو نماز اسی طرح مکمل کر لیں، پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے اگر آپ نے حکم دیا تو آئندہ جوتے اتار کر نماز پڑھ لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اس قسم کی کوئی بات سوچنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہی فوراً جوتے اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا عملی نمونہ پیش کیا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا کیا ہے، ہم لوگوں کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ عبادات، معاملات، معلومات، تجارت، زندگی کے تمام پہلوؤں میں اتباع رسول، اطاعت رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو اپنایا اور اختیار کیا جائے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے نا، اس نجات کا راستہ، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں ہماری نجات ہے۔ تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ جب صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھ کر آپ کی اتباع میں ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس نماز کے اندر ہی جبرائیل تشریف لائے، مجھے خبر دی کہ میرے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے تو میں نے جوتے اتار دیے، لہٰذا جب کوئی نماز کے لیے آئے تو اپنے جوتوں کو بغور دیکھ لیا کرے، اگر صاف ہوں تو ان میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگر ان میں گندگی ہو تو اسے دور کر کے نماز پڑھے۔ تو یہ جو دو واقعات بتائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یعقوب علیہ السلام کا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کوئی پیغمبر، کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جب چاہے، جسے چاہے، جتنا چاہے کسی غیبی معاملے پر آگاہ فرما دے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ لوگ اس کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جتنا چاہیں۔ اب آپ دیکھیں آج کے حالات کا جائزہ لیں تو کیا کرتے ہیں ہم اپنے جو ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے پیر ہیں یا ہمارے جو عالم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو ہم عالم الغیب مان لیتے ہیں۔ اگر وہ کہیں نا آپ کی اولاد نہیں ہونے والی یا آپ پہ یہ آفت آنے والی ہے تو ہم مان لیتے ہیں، بلکہ ہم خود ان کے پاس جو ہے نا اسپیشل ان سے پوچھنے چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، یا جو نجومی بیٹھے ہوتے اکثر لوگ ان کو ہاتھ دکھاتے ہیں نا کہ ہماری لائف میں آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ تو جب اتنے بڑے انبیاء کے پاس، رسولوں کے پاس، پیغمبروں کے پاس، ہمارے آخری نبی مصطفیٰ کے پاس غیب کا علم نہیں ہے تو یہ عام جو لوگ ہیں، ان کی جو امت ہیں، ان کے پاس غیب کا علم کیا ہوگا۔ ہم کیوں اپنے وقت کو، اپنے علم کو اور اپنی توحید کو خراب کرتے ہیں۔ توحید کو خراب کرنے میں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی غیبوں کا علم جانتا ہے، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا، یہ KG کی کلاس کی بکس آپ دیکھ لیں یا 1 کلاس کی بکس دیکھ لیں، یہ سارے شارٹ کویسچن میں یہی جواب ہیں۔ لیکن ہم اتنے بڑے ہو کر، اتنے سمجھدار ہو کر، علم رکھتے ہوئے بھی ایسے جو ہے کام کریں
کیا ہم علم والے کہلوانے کے حقدار ہیں؟ ہمارے ساتھ ٹیگ تو پھر جاہلوں والا لگنا چاہیے نا کہ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ۔ اگر آج کے دور میں ایسے لوگوں کو جاہل کہہ دیا جائے نا کہ یہ دیکھو صحیح جاہل ہیں، جن کو یہ نہیں پتہ کہ جو ہے پیر ہمارے یا فقیر جو ہیں یا نجومی جو ہے یہ غیب کا علم نہیں رکھتے، یہ جاہل ہیں، تو کتنا غصہ آتا ہے ان کو۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں یہ کویسچن پڑھ رہے ہو، ان کے آنسر یہ پڑھ رہے ہو، اللہ ہی ہے واحد ذات جو غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہی تمام انسانوں کا مالک ہے، داتا ہے، رازق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے۔ جو پیدا کرنے والا ہے تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ تقدیریں لکھنے والا بھی وہی ہے، ہماری روزی لکھنے والا بھی وہی ہے، ہماری اولادیں دینے والا بھی وہی ہے، وہی غیب کا علم جاننے والا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، پیر تو کیا، فقیر تو کیا، یہ نجومی تو کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں تھے، ان کو بس اتنا علم ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی جن غیبی امور اور اخبار غیب سے اطلاع فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول انہیں امت کو بتانے، سمجھانے، اطلاع فرمانے میں بھی بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کچھ امت کو آگاہ کر دیا۔ قرآن کریم کے آخری پارے میں سورۃ تکویر آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات بتلانے میں بخیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنی امت میں اس کو شیئر کر دیا کرتے تھے۔ الغرض کوئی خبر، کوئی وحی، کوئی حکم، کوئی اطلاع، کوئی غیبی امر ایسا نہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا گیا اور آپ نے اس سے امت کو آگاہ نہ فرمایا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہی یہ بیان کی گئی ہے کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ رسول غیب کی اطلاع دینے میں بخیل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بتایا گیا آپ نے اس سے آگے پہنچا دیا، مگر آپ کو وہی کچھ بتلایا گیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی پیشن گوئیاں بھی کیں جو بعد میں سچ ہوئیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم تھا نا۔ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب نواز سے حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں مستقبل کے حوالے سے ایک بہت بڑی بشارت مجمع عام میں سنائی، جو طویل عرصے کے بعد پوری ہوئی۔ صحابی رسول ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں تشریف تھے، تو اللہ کے رسول دوران خطبہ ایک دفعہ سامعین کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک دفعہ حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں، تو صحابہ کرام نے خلاف معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز پر اظہار تعجب کیا، اور دور بیٹھے بعض سامعین نے دیکھنا چاہا کہ آپ قریب بیٹھے ہوئے کس آدمی کی طرف بار بار توجہ فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامعین کے چہروں سے تعجب محسوس کرتے ہوئے فرمایا، سیدنا حسن کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ فئتین من المسلمین، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ نواسۂ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کاتب وحی امیر معاویہ کے زمانے میں پوری ہوئی۔ جب امیر معاویہ کا زمانہ تھا نا، تب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو تھی نا وہ پوری ہوئی کہ حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر کے امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ اسی طرح مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان لڑائی کا خطرہ ٹل گیا اور 2 عظیم جماعتوں کے مابین صلح کرا کے حسن رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا فرما دیا، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین۔ تو ان ساری چیزوں سے، ان ساری باتوں سے، ان سارے واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ
کسی کو علم دینا چاہیں، اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، اللہ تعالیٰ ان کو اس علم سے نواز دیتے ہیں۔ ویسے عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک لاسٹ بات آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ جو تھے ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ آپ کے اصحاب ثلاثہ کے ساتھ پیار محبت بے تکلفی کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر و سیاحت کے لیے انہیں اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر احد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو پہاڑ خوشی سے لرزنے جھومنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور فرمایا، اثبت احدو، اے احد ٹھہر جا، رک جا، لرزنا بند کر، کیونکہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کو زندگی ہی میں شہید قرار دے کر معجزانہ پیشن گوئی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطلاع 100% درست ثابت ہوئی کہ ان دونوں عظیم المرتبت شخصیتوں نے مدینہ منورہ کے مقدس سرزمین میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص لطف و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے غیبی امور پر اطلاع فرمائی، تو لیکن اس سے یہ بات نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کو عالم الغیب مان لیا جائے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ جو اللہ تعالیٰ نے بعض غیبی علم آپ کو عطا کیا نا، تو آپ نے اپنی امت کو آگاہ فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، فضیلت، علمی وسعت کی دلیل ہے۔ مگر عالم ما کان و ما یکون، عالم الغیب ہونا اور کائنات کی ہر چیز کا ہر وقت علم رکھنا، یہ حادثہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس میں کوئی اس کا شریک اور حصے دار نہیں ہے۔ ہاں، اللہ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی کے اس آیت کے ٹکڑے میں وضاحت ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عقائد، اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔